اور جس کو ہمارا آج رہبر اور رہنما بن کر امت مسلمہ کا لیڈر بن کر سامنے آنا چاہیے تھا، وہ سارے کے سارے عرب ممالک ٹرمپ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں بہت سارے لوگ جا کے نمازیں پڑھ کر بڑے بڑے طریقے اسلام کے سیکھ کر یہاں پاکستان میں آ کے اسلام بتاتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں ہے، تمہارا اسلام ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، یہ مضبوطی سے اللہ کی رسی ہے تو وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ تم جو اسلام لے کر عرب سے آئے ہو، وہ عرب کا اسلام جو مکے سے مدینے، مدینے سے نجف اور نجف سے کربلا آیا تھا، وہ اسلام مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ملاؤں نے منبر پر بیٹھنے سے کہ وہ اسلام بیان کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے انگریز کی غلامی والا اسلام سکھایا، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے آج کا نوجوان مسلکوں سے نکل کر، یہ مذہبی فرقہ بندیوں سے، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے نکل کر آج کا مسلمانوں کا نوجوان حق اور باطل کی تلاش میں سامنے میدان عمل میں آ چکا ہے۔ آج کا پڑھا لکھا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اسے یہ نہیں غرض یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ آج کا نوجوان یہ بات دیکھ رہا ہے حق پہ کان کھڑا ہے، باطل پہ کان ہے، کفر کے مقابلے میں کان کھڑا ہے اور کفر کے چرنوں میں کان لیٹا ہوا ہے۔ آج کا نوجوان یہ بات بخوبی جانتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جانتا ہے اور اپنے غیرت ایمانی سے بھی جانتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی بہت اسلام کی تاریخ جانتا ہے، وہ تاریخ پڑھ کر بھی وہ جانتا ہے حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ساری زندگی مرنا تو ویسے بھی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، وہ تمہارے لیے نجات ہوگی۔ جو رسی اس وقت اللہ کی رسی پکڑ کر وہ جو تبلیغ کے لیے آتے ہیں، جو مرکز اسلام تھا ہمارا، انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، وہ تو دیکھنے کے بعد کسی نے صحیح جملہ سوشل میڈیا پر لکھا ہے، وہ اللہ کی رسی جو عربوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ تو ٹرمپ کا نعرہ نکلا۔ کہاں سے گئی اللہ کی رسی؟ یہ اللہ کی رسی تھی کہ پورے امت مسلمہ کو کچل ڈالا، غزہ کے مسلمان بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، پورا عرب خاموش۔ ایک مرد مجاہد کوئی ملک بولا تو اس کا نام ایران، ساری زندگی مولوی ممبروں پر بیٹھ کر ایران والوں کو کافر کہتے رہے۔ وہ کافر تو دنیا کفر کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے کھڑا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہمارے رہنما اور لیڈر؟ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے؟ ان کافروں نے تو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حسینی پرچم اٹھا کر دنیا والوں کو بتایا ہے کہ چاہے ہمارا جوان ہے 16 سال کا، وہ علی اکبر کی وہ جوانی پیش کر کے تو اپنی قربانی پیش کرے گا، بچہ ہے تو 6 ماہ کی علی اصغر کی قربانی پیش کر کے وہ کربلا کی یاد دہرائے گا، بوڑھا ہے تو 86 سال کی عمر میں اپنی جان قربان کر کے اپنے بچوں، نواسوں، بیوی اور سارے گرانے والوں کے ساتھ قربان کر کے بتائے گا ہاں یہی اسلام کربلا سے ہمارے پاس آیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا کفر کے خلاف لڑ رہا ہے اور محراب منبر کے وارث پورے پاکستان کے سوائے چند ایک مولویوں کے سب خاموش۔ ایران والوں کو کچھ، وہ ان کو کیوں شہید کہتے ہیں؟ وہ شہید نہیں ہے، وہ تو شیعہ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تمہاری مسلمانی ہم نے دیکھ لیا ہے ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ کر سجدے کرنے والوں کی۔ غزہ کا معاملہ ہوا، فلسطین کا معاملہ ہوا، جب بھی کوئی اسلام پہ معاملہ ہوا، اب جو وار کیا گیا، جانیں قربان کر کے کربلا والوں کا طریقہ تو ایران والوں نے پیش کر دیا ہے۔ اور ایمان سے بتائیں کہ 86 سالہ اس بزرگ نے مسلمانوں کی غیرت کو جوڑا نہیں ہے؟ اس نے بتایا امت مسلمہ کو ایک دن تو ویسے بھی مرنا ہے، بستر مرگ پر بھی مر جانا ہے، لیکن مرو ایک دن کی شیر کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس نے آج اتنی بڑھاپے کی عمر میں اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر کے یہ دنیا والوں کو اور امت مسلمہ کو بتایا، لوگوں دنیا کفر کے مقابلے میں جان دینی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ مسلمانوں کی جان چاہتی ہے، اسلام کی آن بچتی ہے تو اپنی جانیں قربان کر دو۔ آج
پوری دنیا اور ہمارے سوشل میڈیا پر بے شمار نوجوان بھی، ہمیں خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ہم نے بے شمار نوجوانوں کی پوسٹیں دیکھی جب سید علی خامنئی کی شہادت ہوئی تو ہر نوجوان چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر تھا، اس نے فرقہ بندی نہیں کی، اس نے حق والوں کا ساتھ دیا اور خراج عقیدت پیش کیا سید علی خامنئی اور ایران کی قوم کو۔ یار ایران کی قوم پر سلام نہیں ہے؟ اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی وہاں پہاڑوں پر پہاڑ روزانہ برف گرائے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں۔ 200 کے قریب تو ایک سکول پر بچیوں پر گرا کر بم تو بچیوں کو مارا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ جنگی اصول تھے۔